حالات کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں، لیکن آپ ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے بھی نہیں ہرا سکتے۔ الحمدللہ، کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہر بار کسی چیز کے ختم ہونے پر اللہ سے شکوہ کرنے کے بجائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم سے صرف ایک چیز واپس لی، سب کچھ واپس نہیں لیا۔ اچھی کتابیں جوانی میں رہنما، بڑھاپے میں تفریح اور تنہائی میں بہترین رفیق ثابت ہوتی ہیں۔ جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں کہ کم از کم آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں اپنے اللہ کی خاطر۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر بات میں طعنے مارنا، مذاق اڑانا یا خامی نکالنا۔ ایسے لوگوں کی باتوں سے پریشان مت ہوں۔ یاد رکھیں، بچھو کی فطرت میں ہمیشہ ڈنگ مارنا ہوتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ محبت کے قیمتی لمحات اگر انا کی نظر کر دیے جائیں تو ہاتھ میں بس گھڑی رہ جاتی ہے اور وقت نکل جاتا ہے۔ اور ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں مرد کا امیر ہونا اور عورت کا حسین ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ مرد کو ایک بدصورت عورت نہیں چاہیے اور عورت کو ایک غریب آدمی نہیں چاہیے۔ سوچ کیسی ہے، ایمان کیسا ہے، الفاظ بتا دیتے ہیں انسان کیسا ہے۔ کیا یہی زندگی ہے؟ معصوم بچپن، گمراہ جوانی، محتاج بڑھاپا اور بے رحم موت۔ مسکرائیے، دنیا کے سارے غم صرف آپ کی ملکیت تھوڑا ہی ہیں۔ اچھے انسان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوگی کہ اس کے دوست اور نوکر پرانے ہوں گے۔ شوہر پاس ہے تو زندگی حسین ہے، ورنہ پوری دنیا بیوی کے لیے خاک و زمین ہے۔ اللہ پاک ہر بیوی کو اس کے شوہر کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے، آمین یا رب العالمین۔ دوسروں کی برائیاں کرنے والے سے اپنے لیے اچھے کی امید نہ رکھیں۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کے ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ کسی بھی پیارے کو فون کرنے سے پہلے نماز کا ٹائم چیک کر لیا کریں تاکہ کسی کی نماز میں خلل نہ ہو۔ کھانا ہضم نہ ہو تو بیماری شروع، بات ہضم نہ ہو تو چغلی شروع، تنقید ہضم نہ ہو تو ناراضگی شروع، تعریف ہضم نہ ہو تو تکبر شروع اور دکھ ہضم نہ ہو تو مایوسی شروع۔ بس اللہ ہم سب کا ہاضمہ درست فرما دے تو زندگی خوبصورت ہو جائے، آمین ثم آمین۔ زندگی ایک ایسی سڑک ہے جہاں پیچھے دیکھ تو سکتے ہیں مگر جا نہیں سکتے۔ یاد رکھیں، جب بھی آپ کسی کی مدد کرنے کی پوزیشن میں ہوں، ہمیشہ خوشی خوشی مدد کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ وقت کسی کی دعاؤں کے پورا ہونے کا ہو اور خدا اس وقت آپ کے ذریعے اس کی دعاؤں کا جواب دے رہا ہو۔ ہر انسان دل کا برا اور بے وفا نہیں ہوتا، بجھ جاتا ہے دیا تیل کی کمی سے، ہر بار قصور ہوا کا نہیں ہوتا۔ اگر آپ ہر غیر ضروری چیز کو اپنی میموری میں سیو کر لیتے ہیں تو آپ بھی موبائل ڈیوائس کی طرح ہینگ ہو جائیں گے۔ ہمت کیجیے، ڈیلیٹ کیجیے کچھ لہجوں کو، کچھ باتوں کو، کچھ یادوں کو اور کچھ انسانوں کے رویوں کو۔ دہرائیے،
مجھے ایسا بننا ہے کہ میں اپنے اللہ کو پسند آ جاؤں۔ مجھے کسی کی نگاہوں میں اچھا بننے کی کوشش نہیں کرنی۔ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے اس سے بے نیاز ہونا ہے۔ دوسروں کی خامیاں نہیں گنوانی بلکہ دوسروں کو ان کے مکمل ہونے کا یقین دلانا ہے۔ عورت محبت، تحفظ اور عزت کے نام پر جتنی اپنی تذلیل کرواتی ہے اس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوتا، اور جب اندازہ ہوتا ہے تب تک ہاتھ میں نہ محبت رہتی ہے، نہ تحفظ اور نہ ہی عزت۔ اپنے رب سے مانگو کیونکہ نہ وہ اوقات دیکھتا ہے نہ ذات۔ سبحان اللہ۔ ڈپریشن میں رہنا ہے تو ہر بات میں ماضی کو کوستے رہیں۔ پریشان رہنا ہے تو ہر وقت مستقبل کی فکروں میں پڑے رہیں۔ لیکن اگر سکون میں رہنا ہے تو جو لمحہ اس وقت مٹھی میں ہے اس کو پوری طرح سے جی لیں۔ ٹھہرو، آمین کہتے جانا۔ اللہ پاک ہم سب کو قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دنیا مکافات عمل ہے۔ یہاں ہر شخص کو اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ ہر جھوٹ، ہر دھوکے، ہر فریب، ہر تکلیف، ہر اذیت جو وہ کسی کو دیتا ہے اسے اپنی ذات پہ بھگتنا ہوگا۔ ہر غلط ارادے، سوچ اور عمل کا حساب دینا ہوگا۔ عورت کی زندگی میں شادی نام کی ہجرت ہوتی ہے جو وہ اللہ کی رضا کے لیے اختیار کرتی ہے اور پھر نئے مدینہ کو ہی اپنا دیس بنا کر بس جاتی ہے۔ اللہ ہر مہاجر بیٹی کے نصیب میں انصار مدینہ جیسے میزبان لکھ دے، آمین ثم آمین۔ خوش رہا کریں۔ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور تو نہیں ہوتی بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ آپ کو بری گھڑی، برے لوگوں اور برے وقت سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ دل سے دعا ہے کہ آپ جن دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے فرشتے فوراً انہیں عرش الہی تک لے جائیں اور آپ کے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے وہ دعائیں قبول ہو جائیں، آمین۔ بیٹیوں کو اس لیے تو نہیں پڑھایا جاتا کہ کل کو ان سے نوکریاں کروائی جائیں۔ ارے بیٹیوں کو اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ کل کو خدا نخواستہ برا وقت آئے تو اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکیں، کسی کی محتاج نہ ہوں۔ اللہ سے مانگنا کبھی مت چھوڑو۔ اللہ نے تو ابلیس کو بھی دے دیا جو اس نے مانگا۔ تم اپنے آپ کو کتنا ہی گنہگار سمجھتے ہو، اللہ کو پکارنا کبھی مت چھوڑنا۔ اتنا میٹھا نہ بنو کہ لوگ نگل جائیں اور اتنا کڑوا بھی نہ بنو کہ تھوک دیں۔ اپنا موبائل، لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کھولیں اور اللہ کی ناراضگی والی تمام چیزیں ڈیلیٹ کر دیں اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یوں دعا مانگیں، اے اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، تو مجھے اپنی آغوش رحمت میں لے کر ہر قسم کی معصیت سے بچا لے۔